हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की बात पर। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अपने देश से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ भारत और सिर्फ भारत के मुसलमानों की चिंता है। आज हम एक ऐसे वीडियो पर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान मीडिया यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो सही था। मतलब ये था कि जो पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो सही में ही भारत से आज़ाद हुए थे। ये पाकिस्तान मीडिया कहता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के मुसलमानों की पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। उसे ना तो चीन के मुसलमान जो उइगर मुसलमान हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। चीन के मुसलमानों के से जो भी व्यवहार बर्बरतापूर्वक कार्रवाइयाँ होती हैं उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ भारत और सिर्फ भारत के मुसलमानों से। फिर खुशामदीद। आज भारत में शरीयत के मुतनाज़ा कानून के हवाले से एहतजाज है, उसका सिलसिला भारत की कई रियासतों तक फैल गया है और कई रियासतों में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है, इंटरनेट बंद है और कई पाबंदियाँ, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। भारत में आज जो कुछ हो रहा है इसके बारे में हमारे उलमाए किराम, मुमताज़ उलमा, जिसमें मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 1946 के अंदर ये प्रेडिक्शन की थी कि आज़ादी के बाद भारत में क्या होने वाला है। पहले उनकी बात सुन लेते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। उसके बाद फिर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 1980-82 के अंदर ये बात कही कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक होगा और पूरी दुनिया किस तरह खामोश रहेगी। दोनों उलमा की बात सुनते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनाइए। हिंदू कौम परस्ती दो टांगों पर खड़ी हुई है। उसकी एक टांग है अंग्रेज के मुकाबले में आजादी की जद्दोजहद और दूसरी टांग है मुसलमान की दुश्मनी। तकसीम के बाद इस हिंदू कौम परस्ती की एक टांग आपसे आप टूट जाएगी, क्योंकि अंग्रेज के मुकाबले में आजादी की जद्दोजहद का मकसद पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये कौम परस्ती सिर्फ एक टांग पर खड़ी होगी और वो मुसलमान की दुश्मनी है। और हिंदू कौम परस्त पूरी कोशिश करेगा कि अपनी इस टांग को बरकरार रखे और उसकी खातिर हर जुल्म और सितम आपके ऊपर करेगा, लेकिन आपको एक मुद्दत दराज तक उसको बर्दाश्त करना चाहिए। उसके बाद आप यकीन रखिए कि हिंदू कौमियत अपने अंदर जो तजादात रखती है, आखिरकार वो बरसरेकार आएंगे और उन तजादात की बदौलत ये कौम परस्ती खुद बखुद अपने बुरे अंजाम को पहुंचेगा। उस वक्त तक आपको सब्र करना है। भारत के हिंदू का ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस जमीन को पाक करना है। ये नजिस है, ये मलिच है मुसलमान, और इनको यहां से खत्म करके दम लेना है। देव रस का अभी एक सर्कुलर शाये हो चुका है। तमाम हिंदू समाजी सियासी तंजीमों को उसने ये लेटर भेजा है, सर्कुलर भेजा है कि अब वक्त आ गया है कि हम कमर कस ले कि भारत की पाक सरजमीन को मुसलमानों की निजासत से हमें। जी, और ये साहब आपने कल खशवंत सिंह की किताब हमें दिखाई। किताब तो अब छपी है और ये जो मौलाना मौदूदी साहब ने 1946 में, ये 2003 में कहा और 1982-83 में डॉक्टर इसरार अहमद साहब दो चीजें जो हैं, दोनों मौलाना मौदूदी की और डॉक्टर इसरार की दो बड़ी कमाल बातें हैं। ये देखिए, पूरे का पूरा जो नैरेटिव था देवबंद ने बिल्टअप किया था या कांग्रेस ने बिल्टअप किया था, वो पूरे का पूरा ये मौलाना मौदूदी उस वक्त नेगेट कर रहे थे। मौलाना मौदूदी ने किताब लिखी थी मसला कौमियत। और वो मसला कौमियत वाहिद लिटरेचर था जो मुस्लिम लीग जो थी, मसला मौलाना मौदूदी का मसला कौमियत छपवा के तकसीम करती थी। लेकिन मुस्लिम लीगी तो ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि मौलाना तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। वो सिर्फ मजीद निजामी लगाता था, अल्लाह बख्शे फौत हो गए, ठीक है। उनकी फैक्ट्री में ये चीज खड़ती थी, ठीक है, और वो घड़ी जाती थी। पर छोड़ दें इस बात को, सियासी उनके मसाइल थे। हालत ये दो कौमी नजरिया मौलाना ने उस वक्त जिस तरीके से वाजे किया है उनका। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, दो चीजें जो हैं उन्होंने बताई थी और दोनों चीजें जो हैं आज वाकई से। एक तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू कौमियत जो है आप पे जुल्म करेगी, ज्यादती करेगी और सब कुछ करेगी, और आपको उस वक्त तक सब्र करना पड़ेगा जब ये अपने तजादात में बाहर आ जाएगी। ये आज बाहर आई है, आज तैयार में आ गया। ये जो है ना खशवंत सिंह, इसने 1970 से उसकी रास्ता निकाला है। इसने कहा है कि मैं 1970 में एक अलीगढ़ में एक गांव में गया
اور آپ اندازہ کریں وہ کہتا ہے کہ اس گاؤں میں مسلمان جو تھے وہ سب سے بہترین ان کی فصلیں ہوتی تھیں، امیر ترین لوگ تھے، لیکن پورے گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ اسکول تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، اور ایک مسجد کا مینارہ تھا جس کے اندر سے کچھ بچے پڑھتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے کیا کریں گے، اور وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس نے اس کے اندر ساورکر کا انٹرویو لیا ہے، پھر اس نے اور بہت سارے، اور اس نے لکھا ہے کہ یہ آج 2002 کی بات کرتے ہو، جب سے انڈیا بنا ہے، اس نے کہا ہے کہ جب سے انڈیا بنا ہے جتنے بھی فسادات میں لوگ مرے ہیں ان میں 72% مسلمان تھے انکلوڈنگ پارٹیشن۔ یہ سکھ ہے، سکھ لکھ رہا ہے۔ سکھ کہتا ہے کہ 70% مسلمان مرے تھے پارٹیشن کو، 30% سکھ مرے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سکھوں نے، اور سکھ کتنے سے تھے؟ مسلمان تو تھے وہ کم از کم 3 اور 3 6 اور 9 ساڑھے 9 کروڑ تھے، سکھ تو اس وقت 70 لاکھ ہوں گے، لیکن 70% مسلمان مرے تھے کیونکہ مل کے مروایا گیا تھا۔ دوسری جو تھی وہ اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیش گوئی، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ جو ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ان کو نکالنا ہے، اور یہ خشونت سنگھ بھی کہتا ہے کہ 2 قومی نظریہ سب سے پہلے جو تھا وہ صبر کرنے اور گولوار کرنے پیش کیا تھا، اور اس 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ دوسری قوموں کو ہم نے اس ملک سے نکال دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مسلم امہ میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اور آج دیکھ لیں آپ، اور جو کھڑے ہو رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ملیشیا میں۔ جی ہاں، کوئی وہ خیر وہ اس کے اوپر میرے بڑے تحفظات ہیں، کانفرنس کے نہیں اس کے اوپر میں اس لیے تحفظات ہیں اس کے اوپر چلے بات کی اور نکل جائے گی پھر اس پر ٹھیک ہاں، لیکن وہ اس لیے کہ وہ میں اس پالیٹکس کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں ECO میں رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ پالیٹکس مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی پالیٹکس ہے، کہیں پر بھی ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو سارے امت کو کھڑے ہو کرنا چاہیے، حجاز میں کانفرنس بلاؤ اور خانہ کعبہ کے اندر بلاؤ۔ میرا دل شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، میرا دل جو ہے وہ مدینے اور مکے میں دھڑکتا ہے، وہاں بلاؤ کانفرنس، لیکن وہاں کوئی نہیں بلائے گا کیونکہ 90% سیکولر ہیں پاکستان، جتنے بھی مسلمان کے رولر ہیں، ان کو تو سیکولرزم یاد آ جاتا ہے ہر کسی کو۔ نہیں، OIC کا اجلاس مکہ میں ہوا ہے پچھلے سال، میں نے بتایا نا ایک دیکھا نا OIC کے مقابلے میں اگر آپ ایک کانفرنس بلاتے ہیں اور OIC کا اجلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر اعلامیہ میں کشمیر نہیں ہوتا، یہی تو آپ مر گئے ہو۔ تو کم از کم ملیشیا کانفرنس میں کشمیر کی آواز تو آئے۔ ملیشیا کانفرنس تو بالکل ایسی ہے نا کہ آپ کہیں، آپ بالکل ایسی ہے نا کہ جیسے آپ کہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ہم اپنی ایک یونائٹڈ نیشن بناتے ہیں، آپ ہی تو ممبر ہو نا۔ OIC کو سعودی عرب کی تو نہیں ہے، مہاتیر محمد OIC میں نہیں ہے، تو ایکٹیو کریں نا اس کو۔ نہیں تو کون کرے گا؟ میں نے کرنی ہے، عثمان نے کرنی ہے، اسی طیب اردگان نے کرنی ہے نا، اور اسی مہاتیر محمد نے کرنی ہے نا، اسی اپنا میں نے آپ سے بتایا تھا، اسی اپنا خامنائی نے کرنی ہے نا، اور تو کسی نے نہیں کرنی۔ جب OIC کے پہلا جب میں بتایا تھا ایران نہیں آیا تھا، پھر دوسرے نہیں آئے تھے، یہ امت کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، اور میں اس امت کی تقسیم کر سکتا۔ اچھا پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے اس میں مسلم امہ نے ساتھ نہیں دینا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یہی بتاتی ہیں، اور باقی بھی صورتحال جو ہے وہ یہی بتاتی ہے۔ میں آج انشاءاللہ اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہیں یاسر صاحب، انہوں نے بھی جہاد ہند کی احادیث کے بارے میں میرے بارے میں کسی سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، چینل پروگرام میں دوں گا، ویسے بھی ویڈیو پہ دوں گا، کہ وہ جو جہاد ہند ٹائپ چیز جو ہے وہ تو اب ختم ہو گئی۔ جو جہاں مسلمان بیٹھا ہوا ہے، خواہ امریکہ میں بیٹھا ہے، خواہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے، خواہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، خواہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں چوں چاں نہ کرنی پڑے، ہم ایسے ہی زندگی کی موت مر جائیں جیسا کچھ ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب ایک حدیث بیکہی کی سنایا کرتے تھے، وہ میرا خیال ہے وہ حدیث اگر تھوڑا سا وقت ہے تو پوری سنا دوں، وہ ہی کیفیت ہے ہماری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فلاں 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 جگہ بستیوں پہ عذاب نازل کر دو۔ جبریل امی وہاں گئے اور واپس لوٹ گئے اور کہا اللہ میں نے وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے طرفت عین، آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کرتا۔ اب اس سے بڑا تقوی کا کوئی مقام نہیں ہے، اس سے بڑا چلا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ہے جسے کہتے ہیں تصوف کی معراج منزل کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فکرہ ہے وہاں پر، بیکی کی حدیث ہے، فرمایا جبریل یہ وہ بدبخت ہے کہ جو عابد و زاہد تھا،
لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اس بدبخت کو نیچے پھینکو اور پوری بستی اس کے اوپر الٹ دو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال نے جو کہا نا کہ مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. ہم چپ ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے. میں آج سے 12 سال پہلے ہم کہا کرتا تھا کہ ملا عمر نے آخری فقرہ، میں انشاءاللہ وہ سنوانا چاہوں گا آخری اس کا انٹرویو، اس نے ایک فقرہ کہا تھا پاکستان کے وفد کو. اس نے کہا دیکھو باریاں مت لگواؤ، آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری باری بھی آ سکتی ہے. ملا عمر کی باری انہوں نے عزت و توقیر کے ساتھ اب بھگتائی ہے، لیکن اس کے بعد جو عراق کی باری آئی ہے، اس کے بعد جو شام کی باری آئی ہے، اس کے بعد جو لبنان کی باری آئی ہے، اس کے بعد جو یمن کی باری آئی ہے، اس کے بعد جو مصر کی باری آئی ہے، اور اس کے بعد اب ایران کی جو باری آنے والی ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد باقی لوگوں کی جو باری آئی ہے، جو ہماری باری آپ کا سمجھتے نہیں آئے گی. میں آج لکھ لیں کہ پاکستان انڈیا کو ایک جنگ کی ضرورت ہے، ورنہ مودی وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا. انڈیا کو ایک لمیٹڈ وار کی ضرورت ہے، وہ آپ پہ وار لے کے آئے گا. اور بہت عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جنوری میں ہوئے یا مارچ میں آئے یا اپریل میں، اس دوران میں کسی وقت ہو جائے گی. کیا کریں گے آپ اس وقت؟ کیا اس وقت امت مسلمہ آپ کا ساتھ دے گی؟ کون ہے کوئی ساتھ نہیں دے گا. اس ساری جنگ کے اندر کوئی ساتھ نہیں دے گا. مسئلہ سر یہ ہے کہ ریٹورک کوئی چیز نہیں ہوتے. اصل مسئلہ بنیادی طور پر اس وقت یہی ہے کہ آپ بحثیت قوم چھوڑ دیں کسی اور چیز کو، ہم مسلمان ہیں کچھ ہیں. بحثیت پاکستانی آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم اینٹی انڈیا ہیں اور انڈیا ہمارا دشمن ہے. اور یار دشمنی تو صحیح طرح نبھا لو، دوستی بنی تو دور کے دشمن